میں ہوں ڈاکٹر نزاہت نگار۔ چائنا نے 2-3 مہینے پہلے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا ایک نیا طریقہ علاج دریافت کیا ہے اور پوری دنیا اس میں بہت دلچسپی لے رہی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ مختصراً بتاؤں گی شوگر کیا ہوتی ہے، اس میں انسولین کے رول میں کیا خرابی آ جاتی ہے جو اس طریقہ علاج نے کس طرح ٹھیک کی، اور اس سے مستقبل میں ہمیں کیا امیدیں وابستہ ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شوگر کا ابھی تک جو علاج ہے اس میں صرف ڈائبٹیز کو کنٹرول کیا جاتا ہے یا مینیج کیا جاتا ہے، اس کا مستقل کیور نہیں ہے۔ لیکن اس طریقہ علاج کے حوالے سے اپریل 30 کو چین نے یہ اعلان کیا کہ انہوں نے اپنے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا ایک 59 سالہ مریض جو ہے اسے مستقل طور پہ کیور کر لیا ہے۔ انہیں اب کسی قسم کے انجیکشنز کی، کسی قسم کی دواؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انسانی جسم جو ہے وہ ایندھن کے طور پہ گلوکوز کو استعمال کرتا ہے۔ ہم جو خوراک کھاتے ہیں وہ ہمارے نظام میں گلوکوز میں کنورٹ ہو کے خون میں چلی جاتی ہے، اور خون سے پھر اسے سیلز میں جانا ہوتا ہے تاکہ وہ استعمال ہو سکے توانائی کے طور پہ، اور یہ عمل جو ہے اس کے لیے انسولین ہارمون چاہیے ہوتا ہے۔ یہ انسولین ہارمون ہمارے جسم میں لبلبا یا پینکریاز نام کا ایک آرگن ہے، اس کے اندر آئلیٹ ٹیشوز میں بیٹا سیلز بناتے ہیں جنہیں عرف عام میں آئلیٹ سیلز بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ انسولین کسی وجہ سے کم بننے لگے تب بھی ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، یا پھر کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ انسولین ایک طرف کم بننے لگتی ہے، دوسری طرف کئی مرتبہ انسولین ریزسٹنس آ جاتی ہے، سیلز اس کو ٹھیک طرح سے استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مزید انسولین جو ہے وہ زیادہ بن کے اس کو اوور کم کر رہی ہوتی ہے، اور اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ انسولین اس ریزسٹنس کے مقابلے میں کم پڑنے لگے تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں ایونچولی ہوتا یہ ہے کہ انسولین اس حد تک کم بننے لگتی ہے کہ پھر انسان کو انسولین کے انجیکشن لینے پڑتے ہیں، کوئی دوا بھی اس کی کوئی خاص کام نہیں آتی جب تک کہ وہ انسولین انجیکشنز نہ لے، اس عمل کے لیے کہ ان کا جو گلوکوز ہے وہ سیل میں جائے اور استعمال ہو۔ اب یہ جو صاحب تھے، مریض تھے، یہ تقریباً 60 سال کے تھے، ان کو 25 سال سے ڈائبٹیز تھی، اور ان کی ڈائبٹیز جو تھی وہ اتنی سیویئر تھی کہ 2017 میں ان کو اپنے گردوں کا ٹرانسپلانٹ کرانا پڑا کیونکہ ان کے گردے خراب ہو گئے تھے۔ لیکن اب یہ مسلسل انسولین کے انجیکشن لیتے تھے، دن میں کئی بار انہیں انجیکشن لینے پڑتے تھے، لیکن ان کا جو گلوکوز لیول کا کنٹرول تھا وہ ابھی بھی اچھا نہیں تھا، پور تھا، اور اس سے ان کے جو یہ نئے گردے تھے انہیں بھی خطرہ لاحق تھا کہ یہ بھی خراب نہ ہو جائیں، جو جسم کے دوسرے اعضاء تھے انہیں بھی خطرہ لاحق تھا، لہٰذا انہوں نے یہ ایک تجرباتی علاج تھا جس کے لیے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میرے اوپر کر لیا جائے۔ اب اس علاج میں سائنسدانوں نے کیا، انہوں نے اسٹیم سیلز کو استعمال کیا۔ تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹیم سیلز کیا ہوتے ہیں۔ یہ اسٹیم سیلز اس طرح کے سیلز ہوتے ہیں جن میں 2 صلاحیتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ تقسیم در تقسیم ہو کے نئے سیل بنا سکتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ یہ ڈفرینشیٹ ہو کے مختلف اعضاء کے سیلز میں اپنے آپ کو کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی سب سے اچھی جو مثال ہے وہ تو ہے ایمبریو کے سیلز، جس سے بچہ بنتا ہے۔ وہ چند سیلز ہوتے ہیں جو کہ پھر مختلف اعضاء بناتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایمبریو کے سیلز جو ہیں ان کو استعمال کرنے میں بہت سے ایتھیکل ایشوز ہیں، لہٰذا وہ استعمال نہیں کیے جاتے۔ انسان کا جو ایڈلٹ جو انسان ہے اس کے بھی کچھ آرگنز میں ایسے سیلز ہوتے ہیں جو کہ اسٹیم سیلز ہوتے ہیں، اور وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ دوسرے سیلز میں کنورٹ ہو جائیں، لیکن ان کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ لیکن اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ جو ریگولر سیلز ہیں جو کہ اسٹیم سیلز نہیں بھی ہیں انسان کے کئی ٹیشوز میں موجود، وہ انہیں جینیٹیکلی ری پروگرام کر کے اسٹیم سیلز میں کنورٹ کر لیتا ہے انسان، اور اس کے بعد یہ جو اسٹیم سیلز اس نے بنا لیے ہیں ان کو مختلف کیمیکلز وغیرہ استعمال کر کے، کیمیکل کاکٹیلز مختلف قسم کی، انہیں مختلف اعضاء کے سیلز میں تبدیل کر لیتا ہے لیب میں۔ تو یہاں ڈاکٹروں نے یہی کیا کہ ان صاحب کے جو خون کے اندر مونو نیوکلیئر سیلز تھے انہیں پہلے انہوں نے جینیٹیکلی ری پروگرام کر کے اسٹیم سیلز بنائے، اور پھر ان اسٹیم سیلز سے انہوں نے جو پینکریاز کے آئلیٹ سیلز ہیں جو کہ انسولین سیکریٹ کرتے ہیں ان میں انہیں تبدیل کر لیا کامیابی کے ساتھ، اور پھر انہوں نے ایک چھوٹے سے آپریشن کے ذریعے ان صاحب کے اندر یہ سیلز انٹروڈیوس کر دیے، ان صاحب کے اندر داخل کر دیے، اور پھر ان کا ریگولر چیک اپ کرتے رہے، فالو اپ کرتے رہے۔ ہوا یہ کہ ان کے اندر بڑی اچھی مقدار میں انسولین بننا شروع ہو گئی، اور کچھ عرصے کے اندر انہیں انسولین کے انجیکشن لینے کی ضرورت نہیں جو تھی وہ ختم ہو گئی، وہ انسولین لینا انہوں نے چھوڑ دی۔ اس کے بعد جو دوائیں تھیں اس سے بھی وہ ٹیپر کرتے گئے، اور آخرکار انہیں دواؤں کی ضرورت پڑنا بھی بند ہو گئی، اور اب تقریباً 33 مہینے سے وہ صاحب نہ تو انسولین کے انجیکشن لے رہے ہیں اور نہ وہ دوائیں لے رہے ہیں، ان کے جسم میں بہت اچھے مقدار میں انسولین بن رہی ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس میں 2 باتیں خاص ہیں، ایک تو یہ کہ یہ طریقہ علاج جو تھا جس میں آئلیٹ سیلز کو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا تھا یہ پہلے بھی ہو رہا تھا، بہت سیویئر جن کی ہوتی تھی ڈائبٹیز، جن میں بہت سے مسائل تھے، لیکن اس میں ڈونر کو استعمال کیا جاتا تھا کسی اور انسان کو، اور اس کے آئلیٹ سیلز جو تھے وہ نکال کے لگائے جاتے تھے۔ تو اس میں 2 چیزیں ہوتی تھیں، ایک تو یہ کہ ڈونرز بہت کم تھے، پھر وہ آئلیٹ سیلز نکالنے کا جو طریقہ کار تھا وہ بہت پیچیدہ ہے، تو اس لیے یہ بہت کم کیا جاتا تھا یہ والا پروسیجر، وہ کہ ہوتا ہے۔
اور اس میں یہ بھی امکان تھا کہ کیونکہ وہ جس طرح اور ٹرانسپلانٹس کے اندر ہوتا ہے کہ وہ کسی اور سے آ رہے ہیں سیلس، تو جس انسان میں ٹرانسپلانٹ کیے جاتے تھے اس کے اندر امیونو سپریشن کرنی پڑتی تھی، اس کے مدافعتی نظام کو بہت زیادہ کم کرنا پڑتا تھا تاکہ یہ جو سیلز ہیں ان کو کہیں اس کا جسم ریجیکٹ نہ کر دے. لیکن ان صاحب کے کیونکہ اپنے سیلز تھے جن سے یہ والے سیلز بنائے گئے، تو ایک تو اس کے اندر امیونو سپریشن کی ضرورت نہیں پڑی، وہ سیلز ریجیکٹ نہیں ہوئے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اسٹیم سیلز کے ذریعے اس طرح کی ٹریٹمنٹ کیے جاتے ہیں تو اس میں اس بات کے خطرہ ہوتا ہے کہ ایک سائیڈ افیکٹ کے طور پہ ٹیومرز وغیرہ بن سکتے ہیں سیل سے. لیکن یہ جو صاحب ہیں اس میں یہ دیکھا گیا کہ ابھی تک اتنے مہینے گزرنے کے بعد کوئی میجر سائیڈ افیکٹ نہیں آیا اور کوئی ٹیومر وغیرہ بھی نہیں بنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مکمل طور پہ کامیاب تجربہ رہا. وہ ٹھیک بھی ہو گئے ہیں، انہیں کسی قسم کی دوا کی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی اور کسی قسم کا کوئی بڑا سائیڈ افیکٹ بھی انہیں نہیں آیا ہے. اچھا، یہاں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے لوگ ہیں وہ فی الحال اس طریقہ کار سے اس علاج سے فائدہ مند نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو اپنا امیون سسٹم ہوتا ہے، مدافعتی نظام ہوتا ہے، وہ ایسی اینٹی باڈیز بنا لیتا ہے جو ان کے اپنے لبیک کے آئلٹ سیلز کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے انہیں ڈائبٹیز ہوئی ہوتی ہے. تو اس میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ طریقہ علاج ان پہ آزمایا جائے اور ان کے اپنے سیلز سے اس طرح سے لبیک کے سیلز بنا کے ڈال بھی دیے جائیں تو وہ جو ان کا مدافعتی نظام ہے وہ ان اندر ڈالے گئے سیلز کو بھی ڈیمیج کر دے گا، اور اس طرح سے وہ جو دوبارہ انسولین بننے کا عمل ہے وہ ان لوگوں میں تب بھی شروع نہیں ہو سکے گا. لہٰذا فی الحال یہ طریقہ کار ٹائپ 1 ڈائبٹیز والوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. البتہ بہت سالوں سے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے لوگ جو ہیں وہ سیل تھیراپی سے، اسٹیم سیل تھیراپی سے کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں، ان کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر ریسرچ جاری ہے اور ہوتی رہے گی. ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی اچھی خبر سامنے آ جائے. لیکن فی الحال ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے حوالے سے یہ بہت بڑی خبر ہے، اور اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے کچھ سالوں کے اندر جب اس طریقہ کار کو بھی تو بہت چھوٹے لیول پہ استعمال کیا گیا ہے، خود وہ جو ڈاکٹرز ہیں، سائنسدان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی اس کے اندر امپروومنٹ لانی ہے، مزید بڑی سطح پہ کرنا ہے، جو کہ یقیناً اب چائنا میں بھی کام ہوگا. جو باہر کے ملک ہیں وہ پہلے سے بھی اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس سارے طریقہ علاج پہ، وہ بھی اب اور انتھوزیاسٹیکلی کریں گے اور انہیں ایک گائیڈ لائن مل گئی، مائلسٹون مل گیا، تو اس سے آگے جانا آسان بھی ہوگا. تو امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے چند سالوں میں یہ طریقہ علاج شاید عام لوگوں تک پہنچ جائے، تجرباتی فیز سے آگے نکل کے سب لوگوں کے لیے اویلیبل ہو جائے. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب آخرکار پاکستان جیسے ملکوں میں بھی یہ طریقہ علاج جو ہے وہ امید کی جا سکتی ہے کہ پہنچ جائے گا، اور جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے مریض ہیں ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پہ ان مریضوں کے لیے جن کا کنٹرول کسی بھی طریقے سے قابو میں آنے کا نام نہیں لے رہا. امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اسے اپنے دوستوں، ملنے جلنے والوں کے ساتھ، خاص طور پہ جو لوگ ٹائپ 2 ڈائبیٹکس ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجئے، اور کمنٹ میں مجھے بتائیے کہ کیسی لگی، اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا. ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. آئندہ تک کے لیے اجازت دیجئے. شکریہ.